اسامہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، نہ صرف کہ ایک بڑا فیصلہ ہے، بڑا قدم ہے، بلکہ ایک خوشائن فیصلہ بھی ہے؟ یقیناً ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ 8 فروری کے حوالے سے شکوک و شبہات پھر سے پیدا ہو رہے تھے، نہ صرف جو تحریک انصاف کی درخواست تھی اس کے بعد، بلکہ جس طرح کا فیصلہ آیا ہائی کورٹ کا اور اس پر جس طرح سے رد عمل دیا الیکشن کمیشن نے، جو آج بھی زیر بحث رہا آج سپریم کورٹ میں بھی، کہ آپ نے جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد ان کی جو کاپی تھی فیصلے کی وہ بھی حاصل کے بغیر ہی انہوں نے خود سے ہی سارا کچھ روک دیا، کوئی شیڈول بھی جاری نہیں کیا، ٹریننگ بھی روک دی۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ٹریننگ جاری رکھ سکتے تھے، آپ اس کو کنٹیسٹ کر سکتے تھے، تو کہیں نہ کہیں الیکشن کمیشن بھی نظر آ رہا تھا جیسے کہ وہ بھی چاہ رہا تھا کہ اچھا کچھ ایسا ہو جائے۔ اور بہرحال اب پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے دوبارہ یہ بات آ جانی کہ 8 فروری کو ہر صورت الیکشن ہوں گے، الیکشن کمیشن کو پابند کرنا کہ آپ الیکشن شیڈول کو جاری کریں، اور وہاں بھی الیکشن کمیشن تھوڑا مجھے کنفیوز سا گھبرایا سا نظر آ رہا تھا کہ جی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے جیسے ان کی نیت نہ ہو، تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ کسی اور پارٹی کو نہیں سنا گیا، صرف الیکشن کمیشن کو سنا گیا، اور اس کے بعد وہ فیصلہ آ گیا کہ 8 فروری جو کہ تاریخ الیکشن کمیشن نہیں دی ہوئی تھی، اس کے بعد کنٹروورسیز تو چلتی رہیں گی اپنی جگہ کہ اب تحریک انصاف کی طرف سے عمیر نیازی صاحب کو کنٹمپٹ کا نوٹس ہو گیا، اب آ کے کم از کم وہ بتا سکیں گے کہ وہ کیوں یہ درخواست لے کر گئے تھے، کہ ان کو خدشات کیا تھے اس بارے میں۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اب اتنی سختی کے بعد شاید اب الیکشن کمیشن بھی یا درخواست گزار بھی سوچیں گے کہ اب کوئی اس طرح کی درخواست نہ دی جائے، جیسے بھی ہے اب الیکشن کی طرف ہی جایا جائے۔ صحیح۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں اسامہ اس سے پاکستان میں اوور آل، کیونکہ ہر طبقہ ہی الیکشن کی حتمی تاریخ کا انتظار کر رہا تھا، بھلے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، وہ کاروباری طبقہ ہو، عام عوام ہوں، ظاہر عام عوام کے بھی تو پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کا ایک پولیٹیکل سٹینس ہے عام عوام کا، تو یہ الیکشن کی جو تاریخ آ گئی ہے اس سے اوور آل پاکستان کی اکانومی بھی کس قدر اس سے ایفیکٹ ہوگی پازیٹیولی؟ بڑا اہم سوال ہے۔ میں صرف ایک چیز آپ سے عرض کر دوں کہ پچھلے سال سے اگر موازنہ کریں تو اس ہفتہ وار مہنگائی میں 43% اضافہ ہوا ہے، یعنی پچھلے ہفتے دسمبر کا یہ جو ہفتہ ہے جو ختم ہو رہا ہے، اس کا ہم اگر دیکھیں پچھلے دسمبر 2022 کو، تو اس سے یہ ہفتہ تقریباً 43% زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ تو انسٹیبلٹی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں اگر فرض کیجیے الیکشن ہونے یا نہیں ہونے، پہلی آئین کے مطابق جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ پہلے ہم نے دیکھ لیا پنجاب خیبر پختونخوا میں سمجھے تحلیل ہوئی، نہیں ہوئی الیکشن، سپریم کورٹ نے احکامات دیے، نہیں ہوئے الیکشن، اس کے بعد پھر آخری دن پر اسمبلیاں تحلیل، قومی اسمبلی کی تحلیل کر دی گئی، صدر اسمبلی، اور پھر وہی 90 دن کا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بھی الیکشن نہیں ہوئے، پھر 120 پھر بھی یہ خدشات رہے، اور اس کی وجہ یہ ریسنٹ ہسٹری کسی کو پوری طرح یقین نہیں آ رہا تھا، سپریم کورٹ کے احکامات بھی آگے تھے، سپریم کورٹ کی طرف سے اطہر منیلا صاحب کے ریمارکس بھی سامنے آئے کہ یہ توہین عدالت ہوگی اگر کسی نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا، ہمیں بھی پابند کر دیا گیا کہ آپ نے کسی طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کرنا۔ پھر اچانک ظاہر ہے کہ یہ ایک پٹیشن تھی تحریک انصاف کی طرف سے، وہ منظور ہوتی ہے کہ جی جو آرઓز لگائے جا رہے ہیں، ریٹرننگ افسران لگائے جا رہے ہیں، جنہوں نے الیکشنز کروانے ہیں، جنہوں نے سب دیکھ رہا ہے، کاغذات نامزدگی دیکھنے ہیں، ایک ایک چیز کو انہوں نے مانیٹر کرنا ہے، تو وہ وہاں سے لیے جا رہے ہیں جو ہمارے خلاف ایم پی اوز جاری کر رہے ہیں، مینٹنس آف پبلک آرڈر، ہمارے کنونشن نہیں ہونے دے رہے، ہمارے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کے حق میں یہ فیصلہ آ گیا، درخواست منظور ہوئی، لارجر بینچ بنانے کا کہہ دیا گیا، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک نئی کنٹروورسی جو ہے وہ کھڑی ہوگی کہ کیا ہوگا۔ لیکن آج میرے خیال سے اب یہ بالکل حتمی نظر آ رہا ہے کہ اب تو ہر صورت الیکشنز 8 فروری کو ہوں گے ہی، اور پھر اس سے کچھ عدم استحکام جو ہے ختم ہونے میں مدد ضرور ملے گی، الیکشن ہوں، فری اینڈ فیئر ہوں، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ معیشت وہاں سے کچھ بہتر ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ پتہ ہی نہیں آپ کو ہونے ہیں نہیں ہونے، اچھا آگے ہوں گے تو کتنے ہوں گے، جس طرح کئی سیاستدانوں کے بیانات دیکھ رہے تھے، زرداری صاحب کا ہے، فضل الرحمان صاحب کا ہے، امیر مکان صاحب نون لیگ کے، وہ سب کہہ چکے ہیں، کوئی کہتا ہے جی برف باری ہے، کچھ آگے چلے جائیں 10-15 دن۔ خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب کہہ رہے ہیں جو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ جناب حالات ایسے نہیں ہیں، برف باری ہوگی، آگے لے جائیں، تو یہ خدشات مسلسل 10-15 دن آگے چلے جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر آگے رمضان المبارک ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب امید یہی ہے، واضح چکے، اب بار بار یہ بات آ چکی ہے، اور سپریم کورٹ اس پر بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ سختی کر رہی ہے کہ جی اب تو کوئی درخواست بھی نہ آئے کہ 8 فروری کے حوالے سے کسی کی بھی ہے، تو اگر کسی نے آنا بھی ہے تو سپریم کورٹ آئے۔ تو اب تو لگتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے، اور یہ جو ہم ایک چہمگوئیاں یا افواہیں یا عدم ایک اعتماد دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، الیکشن کمیشن کروائے گا نہیں کروائے گا، تو لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ سینئر اینکر پرسن اسامہ غازی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔